اہل سنت والجماعت کا حیات انبیاء کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں بحیات دنیاوی زندہ ہیں، ان کو دنیا کی سی زندگی حاصل ہے۔ لیکن اس کے برخلاف وہابیہ دیابنا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے، اور اگر زندہ بھی ہیں تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جیسے عام لوگوں کو برزخی زندگی حاصل ہے، کوئی خاص زندگی حاصل نہیں، ایسے انبیاء کرام کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے، کوئی الگ سے خاص زندگی حاصل نہیں ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، فرید بک ڈیپو سے چھپی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ صفحہ نمبر 130 پر ایک حدیث کو ذکر کیا اور اپنی طرف سے اس کا ایک معنی گڑھتے ہوئے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو یہاں خود جو ہے خود کی دشمنی نکالتے ہوئے یہ قول منسوب کر دیا حضور علیہ السلام کی طرف، حالانکہ کسی حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو وہابیہ کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے، اور اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے برزخی زندگی ہی حاصل ہے، کوئی خاص زندگی حاصل نہیں۔ دیکھیں، یہ کتاب حفظ الایمان ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی، یہ چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند سے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر اس کا 6 ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں گفتگو تھی، جس میں آپ نہایت قوی حیات برزخیہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں صاف لفظ میں کہا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں حیات برزخیہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ایک کلپ وہابیوں کے مولوی شمائل ندوی کی سن لیجئے، اس میں صاف کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو برزخی زندگی ہی حاصل ہے، کوئی الگ سے خاص زندگی حاصل نہیں ہے۔ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو کیوں نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو کیوں؟ جی نہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہابیہ دیابنا کا عقیدہ تو یہ ہے اولاً کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اگر زندگی مانتے بھی ہیں تو پھر وہی برزخی زندگی مانتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے حاصل ہے۔ لیکن ان وہابیوں نے جب المہند لکھی تو چونکہ اس میں مکاری کرنا تھا ان لوگوں کو، یہ المہند نامی کتاب ہے، میرے سامنے ہے، یہ ان کی پالیسی اور دکھاوے کی کتاب ہے۔ تو اس میں دکھاوا کرتے ہوئے کتاب چھپی ہے مکتبۃ الاتحاد دیوبند سے۔ تو اس میں سوال ہوا المہند میں کہ 5واں سوال ہے، کیا فرماتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ تو المہند میں کس طرح سے مکاری کی میں نے ثابت کر دیا تقویۃ الایمان، حفظ الایمان اور شمائل ندوی کے قول سے کہ ان کے نزدیک جو ہے انبیاء کی زندگی وہی برزخی زندگی ہے جو عام مسلمانوں کے لیے حاصل ہے، کوئی خاص زندگی حاصل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ المہند میں ان کو مکاری کرنا تھا، تو مکاری کرتے ہوئے سوال نمبر 5 کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ انبیاء کو دنیا کی سی زندگی حاصل ہے، برزخی زندگی ان کی نہیں ہے جو تمام لوگوں کو حاصل ہے، ان کی ایک خاص زندگی ہے جو دنیا کی سی زندگی ہے، برزخی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے المہند میں ہر سوال کے جواب میں ان لوگوں نے مکاری کی ہے۔ اب اگر اس میں مکاری نہیں کرتے تو یہ صاف تقویۃ الایمان کی وہ عبارت لکھ دیے ہوتے کہ ہمارے نزدیک تو نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن انہوں نے نہیں لکھا، ان کو مکاری کرنی تھی۔ اور یوں ہی یہ لوگ حفظ الایمان کو پیش کر دیتے کہ دیکھو ہمارے نزدیک جو ہے نبی پاک علیہ السلام زندہ تو ہیں لیکن حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں۔ لیکن ان وہابیوں نے چونکہ ان کو مکاری کرنی تھی اور علماء عرب کے ساتھ مکاری کی، حالانکہ اس میں یہ ان کا سوال خود کا ہے، جواب بھی ان کا خود کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ علماء عرب نے یہ سوال بھیجے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان وہابیوں سے دور رہیں، یہ بڑے مکار ہوتے ہیں۔
وہابی دیوبندی ایسے ہوتے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہابیہ دیوبندی جو تھے رشید احمد گنگوہی وغیرہ، یہ پہلے وہابیوں کے قصیدے پڑھتے تھے، وہابیوں کے گن گایا کرتے تھے، ان کو اچھے آدمی مانتے تھے، لیکن جب ان پر وہابیت کا الزام لگا تو المہند میں انہوں نے مکاری کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ان کی برائیاں ظاہر کی، شہاب ثاقب میں برائیاں ظاہر کی۔ لیکن جب پھر سے وہابیوں کی حکومت آ گئی، عرب میں وہابیوں کا قبضہ ہو گیا، تو اب یہ پھر سے وہابیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ مولوی منظور نعمانی نے باقاعدہ کتاب لکھی، اس میں اس کو مجدد ثابت کیا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، اور یوں ہی ساجد نقل بندی نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنا بزرگ اور امام پتہ نہیں کیا کیا ثابت کیا، اور اس کی ساری برائیوں کو دھلنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے ان کے جو ہے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اس طرح کا کہ یہ اپنا ہی سمجھتے ہیں وہابیوں کو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دن وہابیوں کی حکومت سعودی سے گئی تو اسی دن یہ سارے دیوبندی جو ہو جائیں گے اپنا وہی عقیدہ ظاہر کرنے لگیں گے جو اہل سنت بریلویوں کا ہے۔ لیکن جب تک حکومت وہابیوں کی ہے تب تک پھر وہابی بنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر سنیوں کا غلبہ ہوگا تو پھر وہاں جب بھی جائیں گے تو سنیوں کا عقیدہ ظاہر کریں گے، اگرچہ دل میں وہابی ہوں لیکن وہاں پر جا کر کے سنی عقیدہ ہی ظاہر کریں گے۔ تو یہ وہابیوں کی مکاری ہے، آپ لوگ حتی الامکان وہابیوں سے دور رہا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔